بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن اور نماز کو سمجھنے کا آسان طریقہ 3 منٹ کی ویڈیو سیریز کے ساتھ یہ ہے سبق 6A۔ اس میں ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین۔ اس سبق کے اختتام پر ہم ایسے 18 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 6000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالک کا مطلب جیسے ہم جانتے ہیں مالک کے، یوم کا مطلب دن۔ مثال کے طور پر یوم العید یعنی عید کا دن، یوم کی جمع ایام۔ یہ دونوں الفاظ قرآن میں کل 650 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ الدین کے 2 معنی ہیں۔ پہلے معنی نظام زندگی، مثال کے طور پر اسلام، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی گزاری جائے، یہ کہلاتا ہے نظام زندگی۔ دوسرے معنی دین کے جزا کے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ کسی طالب علم کے لیے اس کے نتیجے کا دن پورے تعلیمی سال کا سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا سب سے اہم دن وہ دن ہے جس دن ہماری زندگی کا نتیجہ ملے گا۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، حتیٰ کہ آج کے دن کا بھی، لیکن اس جزا کے دن کسی اور کے پاس کوئی طاقت نہ ہوگی اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہ بات کر سکے گا، نہ کوئی مداخلت۔ اے اللہ، تو نے بنا ہمارے کہے ہمیں مسلمان بنایا، صرف اپنی رحمت کی وجہ سے۔ ہم تجھ سے تیری جنت کے طلبگار ہیں اور اس امید کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دعا مانگنے کے ساتھ اس کی منصوبہ بندی بھی کریں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کے روز جزا کو یاد کر کے دنیا کی لذتوں اور شیطان کے بہکاووں کے خلاف مزاحمت کرنا اور لڑنا سیکھیں۔ موت کو یاد کریں اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے یاد کریں۔ قبر میں گزرنے والے لمبے وقت کو یاد کریں۔ یوم حساب پر پھر سے زندہ ہو جانے کو یاد کریں۔ حشر کے میدان میں جمع ہونے اور بہت دیر تک وہاں کھڑا رہنے کو یاد کریں، اور اس جزا کو جس کا وعدہ ہے، اللہ کی بیان کردہ جنت اور دوزخ کو یاد کریں۔ منصوبہ بندی کریں، نماز کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، محبت کے ساتھ ذکر کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، اور اللہ سے معافی مانگ کے کریں۔ ہم اپنا زیادہ تر وقت خوراک، ملبوسات، گھر، گاڑی اور دنیا کی ہر چیز پانے کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ جہاں ہم اپنے جسم کو انواع و اقسام کی غذا دیتے ہیں تو وہاں ہمیں اپنی روح کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ علمی طور پہ بھی منصوبہ بندی کیجیے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، نبی کی سیرت پڑھیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن خود سمجھ سکیں۔ علم کی دوسری شاخوں کا مطالعہ کریں تاکہ دنیا کو جان سکیں اور حلال و حرام سمجھ سکیں۔ اپنے عمل سے منصوبہ بندی کریں، اس طرح کہ اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھ، پاؤں اور شرمگاہ کو، اور خاص طور پر اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں۔ منصوبہ بندی کریں، تیاری کر کے ان 4 سوالات کے جوابات دینے کی جو ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہماری دولت اور ہماری آمدنی اور اس کے اخراجات کے متعلق ہوں گی۔ منصوبہ بندی کریں یہ سوچ کے کہ اس دن ہم کہیں مفلسوں کی طرح نہ کھڑے ہوں، اس لیے اس کو یقینی بنائیں کہ ہر قسم کی چوری سے بچیں، کسی اور کا مال کھانے سے بچیں، تہمت اور غیبت سے بچیں اور چغل خوری سے بچیں، ورنہ ہمیں اس کا حساب دینے کے لیے اپنے اچھے اعمال دوسروں کو دینے ہوں گے اور ہم اس دن مفلس اور غریب رہ جائیں گے۔ جسمانی طور پر منصوبہ بندی کریں، ورزش کریں، حلال کھائیں اور کم کھائیں، وقت پر سوئیں، اپنے وقت اور صحت کا اچھے سے بہترین استعمال کریں، اور یہ ہے ہماری عادت نمبر 7، یعنی اپنے انجام کو ذہن میں رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔